بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اس مبارک کتاب کی شرح کے سلسلے میں یہ ہمارا تیسرا درس ہوگا انشاءاللہ آج. اور پچھلے درس میں ہم نے مؤلف رحمہ اللہ کی ان 4 باتوں کی وضاحت کی تھی جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے. وہ کیا تھی 4 باتیں؟ علم، عمل اور دعوت، صبر. یعنی علم حاصل کرو، اس کے بعد اسے علم پہ عمل کرو، اور پھر اس کے بعد اس علم کی طرف دعوت دو، اور پھر اس دعوت میں اذیتیں جو پہنچے اس کے اوپر صبر کرو. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اعلم رحمک اللہ، جان لو اللہ تم پہ رحم کرے، انہ یجب علی کل مسلم و مسلمہ تعلم ثلاثت هذه المسائل، کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پہ ان 3 مسئلوں کا جاننا ضروری ہے، واجب ہے. یعنی ان 4 مسئلوں کے علاوہ 3 اور مسئلے ہیں. اچھا، یہ 3 وہ مسئلے نہیں ہیں، وہ اصول نہیں ہے، یاد رکھیے وہ اصول ہیں، یہ 3 مسئلے ہیں. ان کی وضاحت انشاءاللہ آگے چل کے آئے گی تفصیل سے. لیکن یہ 3 مسئلے ہیں، یہ بھی بڑے ضروری ہیں مسلمانوں کے لیے. ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر واجب ہے کہ ان کو جانے. ان سے فائدہ کیا ہوگا ان 3 مسئلوں سے؟ اس سے ہمیں اس بات کی وضاحت ہو جائے گی ہمارے لیے کہ اللہ ہمارا خالق اللہ ہے، اور اس نے ہماری تخلیق کیوں کی، کس لیے کی. اسی طریقے سے شرک کا خطرہ، اس کے نقصانات انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، اور شرک ایک قبیح عمل ہے. اور پھر تیسری بات کہ الولاء والبراء کا عقیدہ اس میں بیان کریں گے مختصراً، کہ فرق واضح ہو سکے اللہ کے دوستوں میں اور اللہ کے دشمنوں میں. تو ان 3 مسئلوں میں پہلا مسئلہ، مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان اللہ خلقنا ورزقنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری تخلیق کی. اچھا، یہ بات تو واضح ہے کہ اللہ نے ہماری تخلیق کی ہے. اس بات کو ہر عاقل انسان جو ہے وہ قبول کرتا ہے، وہ مانتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، کہ ہمارا ایک خالق ہے. اور اس پر قرآن اور حدیث سے سمعی دلائل بہت زیادہ ہیں. سمعی دلائل اس کو کہتے ہیں، نقلی دلائل کو قرآن و حدیث سے جو ہوتے ہیں. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، والذی خلق من طین ثم قضى اجلا. یعنی اللہ نے ہماری جو تخلیق ہے وہ مٹی سے کی ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسری جگہ میں کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی تخلیق مٹی سے کی ہے. اور ایسے بہت سے بے شمار دلائل قرآن و حدیث سے بھرے پڑے، ان کو کہتے ہیں سمعی دلائل، نقلی دلائل. دوسرا یہ کہ عقلی دلائل، اس بات پہ عقلی دلائل بھی ہیں. عقلی دلائل جو ہیں، جیسا کہ سورہ طور میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. یہ کیا ایسے ہی پیدا ہو گئے کسی چیز کے بغیر، خود سے ہی، یا خود کو انہوں نے خود بنایا ہوا ہے؟ یہ عقلی بات ہے. انسان سوچے، اس میں غور کرے کہ کیسے انسان پہلے تو تھا ہی نہیں، تو کیسے نہ تھا نہیں تو پھر ہو گیا، یا پھر تھا تو پھر اس نے خود کو کیسے پیدا کر لیا. یعنی یہ بات تو عقل مانتی نہیں. تو اسی لیے جو ہے 3 احتمالات ہیں، یاد رکھیے 3 احتمالات ہیں عقل میں. سب سے پہلا احتمال یہ ہے کہ یا تو ہم ایسے ہی پیدا ہو گئے، یعنی ایسے ہی پیدا ہو گئے، ہمارا کوئی خالق والق کچھ نہیں، ایسے ہی ہم پیدا ہوئے. دوسری بات، یا تو ہم نے خود کو خود بنایا ہے. پہلی بات بھی غلط ہے، دوسری بات بھی غلط ہے، کیونکہ ان دونوں باتوں کو عقل تسلیم نہیں کرتی. اور تیسرا جو حقیقی احتمال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا بنانے والا ہمارا خالق ہے ایک، اس نے ہمیں بنایا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہر تخلیق شدہ چیز کا ایک خالق ہوتا ہے، تو بنانے والا ہوتا ہے. تو ہمارا جو خالق ہے الحمدللہ وہ اللہ ہے. یہ خبیث جاہل ملحدین، جو ملحدین اور یہ دہریہ ہیں، ایتھیسٹ وغیرہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری میں جو اس کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، دھماکہ ہوا اور بس کائنات بن گئی اور انسان بن گیا، سب کچھ بن گیا، تب سے یہ جو چیزیں ہیں نا ان کے اندر جو ہے گروتھ آتی جا رہی ہے، اور سب کچھ جو ہے نا اسی طریقے سے ایک نظام چل رہا ہے، آگے چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے. اتنے کم عقل. ان کو اگر اب کہا جائے مثلا یہ فون ہے، آئی فون ہے، میں کہوں کہ دھماکہ ہوا یہاں پہ یہ فون بن گیا، مانیں گے؟ کبھی نہیں مانیں گے، اس بات کا انکار کریں گے، بلکہ دلائل دیں گے، کہیں گے بھائی یہ آئی فون ہے، ایپل کا فون ہے، اس کو یہ پروڈکٹ ہے ایپل کا، اس کو بنانے والے وہ ہیں. تو بھائی جب اس کے بارے میں مان رہے ہو تو اتنی عظیم، جو اتنی بڑی کائنات ہے اور اتنی عظیم جو تخلیق ہے انسان کی، یہ جو مخلوق ہے، اس کی انکاری کیوں ہو؟ یعنی یہ خود سے بن گئی اور یہ ایک چھوٹا سا فون ہے، اس کا بنانے والا کوئی ہے، یہ بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا. کیسی عقل ان لوگوں کی! شیطان بھی کیسے کیسے کھیلتا ہے ان کی عقلوں کے ساتھ.
تو 3 احتمالات جو تھے ان میں پہلا احتمال بھی غلط ہے کہ ہم ایسے ہی پیدا ہو گئے. دوسرا احتمال ہے وہ بھی غلط ہے کہ ہم جو ہے ہم نے خود کو خود بنایا, یعنی یہ وہ پہلے سے بھی گیا گزرا, کیسے ہم تھے ہی نہیں, ہم خود کو خود کیسے بنا لے. اور تیسری جو بات ہے, یاد رکھیے یہ باتیں عاقل انسان کے دماغ میں نہیں آتی, وہ اس پہ ہنسے گا, لیکن ان باتوں کی بنیاد پہ لوگوں کے عقائد ہیں, ایسے ہیں اس دنیا کے اندر لوگ ہیں, ایسے طبقے ہیں, موجود ہیں. لیکن اب تیسرا احتمال جو کہ حقیقی احتمال ہے کہ یہ ہے کہ لازم ہمارا خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا, اور وہ ہے اللہ. تو یہ 3 احتمالات ہیں, اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے یہ 3 احتمالات, یعنی